السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے نفس اور روح میں فرق۔ نفس اور روح کیا ایک ہی ہے یا نفس اور روح میں کچھ فرق بھی ہے؟ بہت سارے لوگ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ کہا گیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو روح کی تو موت نہیں ہوتی، تو کیا نفس کی موت ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی سب بتایا جا رہا ہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نفس اور روح میں فرق ایک بہت اہم اور نازک موضوع ہے، خاص طور پر عربی اور اسلامی علوم میں عام لوگ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ان میں واضح فرق ہے۔ یہ فرق قرآن، حدیث اور اہل علم جیسے ابن تیمیہ، غزالی، راغب اصفہانی وغیرہ کی تحقیق سے سامنے آتا ہے۔ نفس اور روح کے بارے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ روح کو جان لیں۔ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص غیر مادی تخلیق ہے، جو جسم میں ڈالی جاتی ہے تو زندگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم جو حرکت کر رہے ہیں یہ روح کی وجہ سے ہی ہے، یعنی ایک ایسا پاور ہمارے اندر ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر توانائی آئی ہے اور ہم حرکت کرنے لگے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ اگر موبائل میں بیٹری نہ ہو تو موبائل کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو روح کو ہم بیٹری سمجھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک موبائل سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا وجود تبھی کام کا ہوگا جب ہمارے اندر روح ہوگی، اور جیسے ہی یہ روح ہمارے بدن سے نکلتی ہے، ہمارا بدن بیکار ہو کے رہ جاتا ہے اور اسی کو موت کہتے ہیں۔ یہ روح تمام انسانوں میں ایک جیسی ہوتی ہے، اس کا کوئی گناہ یا نیکی سے تعلق نہیں ہوتا، یہ نہ بری ہوتی ہے نہ اچھی۔ موت کے وقت فرشتے روح قبض کرتے ہیں، یعنی میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ جسم ایک موبائل ہے اور روح اس کی بیٹری ہے۔ اب نفس کے بارے میں جانیں۔ یہ انسان کا شعوری وجود ہے، یعنی ہماری شخصیت، ہماری سوچ، ہماری خواہشات، ہمارا ضمیر۔ نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ نفس امارہ یعنی گناہوں پر ابھارنے والا نفس، نفس لوامہ الزام دینے والا ضمیر کی آواز، نفس مطمئنہ یعنی اطمینان والی پاک نفس، اور قرآن پاک کی سورتوں میں بھی ان کا ذکر ہے۔ نفس کو پاک کیا جا سکتا ہے، اسے ہی تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ یہ تربیت مانگتا ہے۔ اب مثال دیکھ لیں۔ نفس موبائل چلانے والا یوزر ہے، وہ اچھا استعمال کرے تو اچھا، برا کرے تو برا۔ اس کی سب سے آسان مثال ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے، چلیے ایک گاڑی ہے، روح انجن ہے جس کی وجہ سے گاڑی چلتی ہے، روح انجن ہے جس کی وجہ سے گاڑی چلتی ہے۔ نفس ڈرائیور ہے، وہ کہاں لے جائے گا، کیسے چلائے گا، یہ اس پر منحصر ہے، یعنی ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے کنٹرول کرنا، اس کو روح کو کنٹرول کرنا۔ اور جسم کیا ہے؟ یہ گاڑی کا ڈھانچہ ہے، یعنی ہمارا بدن گاڑی کا ایک ڈھانچہ ہے اور اس میں روح ہے جس سے ہمارے اندر زندگی ہے، اور نفس اس کا ڈرائیور ہے، کہاں لے جانا ہے، کدھر لے جانا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ جب ڈرائیور اچھا ہوگا تو گاڑی اچھے راستے پہ چلے گی، اور اگر ڈرائیور برا ہوگا تو گاڑی برے راستے پہ چلے گی۔ ڈرائیور اگر ناتجربہ کار ہوا تو گاڑی کو بھی لے ڈوبے گا اور انجن کو بھی خراب کر دے گا، اور اگر ڈرائیور بہتر ہوا تو گاڑی بھی صحیح رہے گی، ڈرائیور بھی اور انجن بھی صحیح رہے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ نفس الگ چیز ہے اور روح الگ چیز ہے۔ نفس کا تعلق ہمارے شعور سے ہے، یہ ہمارے اندر جو خواہشیں ابھرتی ہیں، یہ خواہشیں روح کی وجہ سے نہیں ابھرتی ہیں۔ ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں، جو کیفیات ہیں، یہ سب نفس کے کارنامے ہیں۔ نفسی ہمیں ابھارتا ہے کہ تم مٹھائی کھا لو، نفسی کہتا ہے کہ تم یہ راستہ پکڑ لو۔ یہ روح تو صرف ہمارے اندر ہے ہم کو حرکت دینے کے لیے۔ روح کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ ہمارا جو بدن ہے وہ زندہ رہے، یعنی موبائل کام کرتا رہے۔ اب موبائل میں جو سافٹ ویئر ہے، اس سافٹ ویئر کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نفس ہے، غلط سافٹ ویئر کا یوز کرتا ہے
اور سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ پھر وہاں بھی دیکھیں گے نفس کو ہم سافٹ ویئر نہیں کہہ سکتے ہیں، نفس کو موبائل چلانے والا کہہ سکتے ہیں۔ سافٹ ویئر ایک الگ چیز ہے، بیٹری موبائل کیا ہے؟ جسم ہے، بیٹری روح ہے، اور اس موبائل میں کیا چلانا ہے، کون سا پروگرام دیکھنا ہے، اچھا پروگرام دیکھنا ہے یا برا پروگرام دیکھنا ہے، موبائل کو کس طرح یوز کرنا ہے، یہ نفس کا کام ہوتا ہے۔ امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔